نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا حسن اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی دوری سے سونگھی جا سکتی ہے، مگر اللہ پاک کی قسم والدین کا نافرمان اور رشتہ کاٹنے والا اسے بھی نہ پا سکے گا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا آخری زمانہ میں قیامت کے قریب جو کہ بدترین زمانہ ہے، ایسی عورتیں ظاہر ہوگی جو اپنے آپ کو طرح طرح کی آرائش میں مصروف رکھے گی، عریانیت میں مبتلا ہوگی، فتنوں میں داخل ہونے والی ہوگی، لذتوں کی طرف راغب ہوگی، دین سے بالکل بے بہرہ ہوگی، خواہشات کی طرف مائل ہوگی، حرام چیزوں کو حلال کرنے والی ہوگی، بلکہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والی ہوگی۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا محرم عورتوں کے ساتھ ہر حال میں ہم آہنگی اور صلح صفائی کا رویہ اختیار کرو، ان کے ساتھ اچھی اور نرم بات کرو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے۔ ہمارے یہاں جانی نقصان سے زیادہ مالی نقصان کی پرواہ کرنے والوں کی تعداد بے حد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، بس حسد نہ کرو، دھوکہ نہ دو، غصہ نہ کرو، اور جب مسلمان بھائی کو مدد کی ضرورت ہو تو پیٹھ مت پھیرو۔ جو شخص اپنی گھر کی عورتوں کے سامنے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط نہیں کہہ سکتا، وہ ساری زندگی کسی رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ وہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ انسان اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا اور نہ ہی اسے موت اپنی مرضی سے آتی ہے، تو پھر زندگی اور موت کے درمیان وقفہ اپنی مرضی سے کیوں گزارنا چاہتا ہے؟ زمین اچھی ہو لیکن پانی ٹھیک نہ ہو فصل خراب ہو جاتی ہے، گھر اچھا بنا ہو لیکن گھر میں دین نہ ہو تو نسل خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے نیت کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ حقیقتیں آپ اس بات کا فیصلہ کرنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ خدا نے اپنے فیصلوں میں آپ کی رائے طلب ہی کب کی ہے؟ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی برائی نکل آئے۔ جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھو، ممکن ہے کوئی اچھائی نظر آ جائے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، پر مرے ہوئے کے نام پر ڈیگے دے دیتے ہیں۔